السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ سمیل بیگ اور آپ دیکھ رہے ہیں FM4 کے ٹی وی کا پروگرام ناز برداریاں، جو پاکستان کا سب سے معتبر ہاتھ حاضرہ کا پروگرام ہے۔ میں سر اسٹوڈیو میں موجود ہے ہمارے ملک کے ممتاز دانشور سینئر کالمی کا تجزیہ گر ادریس ناز صاحب، تو آئین سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ۔ سر، فیفا ورلڈ کپ کا فائنل ارجنٹینا نے جیت لیا ہے، پورے ملک میں خوشیاں منائی جا رہی ہیں۔ دوسری طرف ہمارے حصے میں دکھ ہی دکھ ہے، نہ ہم نے کھیل کے میدان میں خود کو نمبر 1 ثابت کیا اور نہ ملک چلانے میں۔ آپ کیا کہتے ہیں اس کے بارے میں؟ سمیر، بڑی عجیب سی بات آپ نے پوچھی۔ سب سے پہلے تو جنہوں نے فیفا ورلڈ کپ جیتا ہے اس پوری ٹیم کو مبارکباد ہے، اس پوری قوم کو مبارکباد۔ وہ بڑے دیانتدار لوگ ہیں، بڑے محنت کرتے ہیں اپنے شعبے میں۔ اچھا یاد رکھیے گا، جو قومیں دیانتدار ہوں گی، جو اپنے شعبے کے ساتھ مخلص ہوگی، آپ کسی بھی شعبے میں کام کر رہے ہو، اگر اس میں اخلاص کے ساتھ کام کرتے ہیں، آپ اپنی قوم کے ساتھ غداری نہیں کرتے، جوا نہیں کھیلتے، تو پھر ڈیفینیٹلی آپ کی قوم جو ہے وہ خوشیاں منائے گی۔ ہمارے یہاں آپ کو پتہ ہے متعدد مرتبہ ہمارے کرکٹر محمد آصف تھے، سلمان بٹ تھے، محمد عامر تھے، دنیا کے بڑے بالرز اور بڑے کھلاڑی تھے، لیکن آپ کو پتہ ہے انہوں نے جوا کھیلا اور پھر جو صورتحال ہوئی اس کا پتہ ہے آپ کو۔ ہم ایک مدت سے ترسے ہوئے ہیں کہ ہم کسی شعبے میں کوئی ترقی کریں، کسی شعبے میں ہم بھی ٹاپ کریں، لیکن اللہ کے فضل و کرم سے ہمارے ملک میں کرپشن اس حد تک بڑھ گئی ہے اور اس کے اثرات تمام شعبوں پہ ہیں، کھیل کے سارے میدانوں میں ہیں۔ ہمارا قومی کھیل کرکٹ بن گیا، اب ہے ہاکی ہمارا قومی کھیل، لیکن ہاکی کی طرف ہماری توجہ نہیں، حکومت توجہ نہیں دیتی۔ اچھا، ہاکی کے جو پلیئرز ہیں، آپ جب انہیں ملیں گے تو ان سے پوچھیں گے تو وہ کہیں گے جی کہ ہمیں تو 3 مہینے سے تنخواہیں نہیں ملی، حکومت کی طرف سے کوئی فنڈز نہیں ہے کھیل کو آگے لے جانے کے لیے۔ پچھلے دنوں آپ بھی ادھر گئے تھے، دیسی کشتی فیڈریشن نے جو پریس کانفرنس کی، تو ان کو بھی یہی گلا ہے کہ حکومت جو ہے وہ ہماری طرف توجہ نہیں دیتی۔ حکومت نے دیسی کشتی کی طرف بالکل توجہ نہیں دی، وہ کسی طرف بھی توجہ نہیں دیتے، انہوں نے پوری فلم انڈسٹری بند کر دی ہے۔ ہمارے اسٹوڈیوز کو تالا لگ گیا، اب وہاں ہاؤسنگ کالونیاں بن رہی ہیں، جو ہمارے اسٹوڈیو تھے، ایورن اسٹوڈیو، باری اسٹوڈیو، شاہ نور اسٹوڈیو، بک رہے ہیں وہ۔ تو حکومت نے تو بالکل سرے سے یہ ٹھان لیا کہ ہم نے کسی میدان کو بھی آباد نہیں ہونے دینا۔ کسی نے خوب کہا تھا، اس نے کہا تھا کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے ہاسپٹل ویران ہو جائیں تو پھر آپ اپنے کھیل کے میدان آباد کر لیں۔ جس قوم کے کھیل کے میدان آباد ہوں گے ان کے ہسپتال خالی ہو جائیں گے۔ ہمارے ہسپتال اس لیے بھرے پڑے ہیں، لوگ ٹینشن سے مر رہے ہیں، ذہنی مریض بن گئے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کو یہ سمجھ نہیں آتی کہ آپ نے شام میں کھانا کیا ہے، اور اگر کھانا ہے تو وہ کہاں سے آئے گا، اور اگر آ جاتا ہے تو وہ خالص ہوگا کہ نہیں۔ یہ ساری چیزیں یہ کرنی ہوتی ہیں گورنمنٹ کے کام، یہ ریاست اس کی ذمہ دار ہوتی ہے، گورنمنٹ نے گورننس دینا ہوتی ہے، لیکن یہاں گورننس نام کی کوئی چیز نہیں۔ اچھا، جنہوں نے آپ کو کچھ ڈیلیور کرنا ہے وہ بیچارے اپنی جگہ پہ پریشان بیٹھے ہیں۔ پھر میں سیاست میں آ جاؤں گا اپنی روٹین کے مطابق، کہ آپ دیکھیے نا اس وقت جو ملک کی صورتحال ہے، تو چونکہ آپ کا وہ سوال نہیں ہے، لیکن میں کوشش کروں گا کہ میں اپنے آخری 5 منٹ جو ہیں، وہ پتہ ہے نا ایک طالب علم کا جس نے صرف ایک ہی مضمون یاد کیا تھا، اس نے مضمون یاد کیا تھا ایک کبڈی میچ کا آنکھوں دیکھا حال، تو امتحان میں آ گیا اس کا ہوائی جہاز کا سفر، تو اسے ایک ہی مضمون یاد تھا، صرف کبڈی کا میچ۔ تو وہ کہتا ہے کہ اب مضمون آ گیا تھا ہوائی جہاز کا سفر، تو وہ سوچ میں پڑ گیا کہ اب میں کیا لکھوں، مضمون تو مجھے ایک ہی یاد ہے۔ تو پھر اس نے لیکن وہ چلاکو ماسا تھا نا، بڑا ذہین تھا آپ کی طرح، تو اس نے پھر مضمون کیسے لکھا، اس نے کہا کہ میں لاہور میں رہتا ہوں اور میرے ماموں جو ہیں وہ کراچی میں رہتے ہیں۔ ماموں بار بار کہتے تھے کہ کسی دفعہ کراچی آؤ۔ کہتا ہے گرمیوں کی چھٹی ہوئی تو میں نے سوچا کہ میں کراچی جاؤں گا، تو کہتا ہے میں گرمیاں آئی تو میں نے ہوائی جہاز کا ٹکٹ لیا اور کراچی کے لیے روانہ ہو گیا۔ کہتا ہے اتفاق سے میری جو سیٹ تھی وہ کھڑکی والی سائڈ پہ تھی، جہاز جب بلند ہوا تو نیچے نگاہ پڑی تو نیچے کبڈی کا میچ ہو رہا تھا۔ اب وہ کبڈی کے میچ پہ آیا اور پھر اس نے سارا کبڈی کا میچ لکھا کہ کبڈی کے میچ میں ایسے ہوتا ہے، ایسے ہوتا ہے، ایک کھلاڑی ادھر سے آتا ہے، وہ کبڈی 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 کرتا ہے اور یہ کرتا ہے۔ پھر وہ سارا کبڈی کا میچ اس نے لکھا۔ جب میچ ختم ہو گیا اس کا مضمون، اس نے کہا کہ اتنی دیر میں کراچی ایئرپورٹ آ چکا تھا اور اناؤنسر جو تھی اناؤنسمنٹ کر رہی تھی کہ ہم تھوڑی دیر بعد کراچی ایئرپورٹ پر لینڈ کرنے والے ہیں، تو جہاز جو ہے اس نے لینڈنگ کی اور میں ماموں کے گھر چلا گیا۔ تو اسی طرح آپ جو مرضی سوال کریں، میں نے پھر ایٹ دی اینڈ کبڈی کے میچ پہ آ ہی جانا ہوتا ہے۔ ہمارے ملک میں میں عرض کر رہا تھا کہ جتنی بھی، جب آپ کی سیاسی قیادت جو ہے کہیں آپ کو گورننس نظر نہ آئے، اوپر والی سطح پہ کرپشن انتہا پہ ہو، وہاں جوا کھیلا جا رہا ہو، وہاں پہ ہارس ٹریڈنگ ہو، وہاں بندوں کے ضمیر بک رہے ہوں، تو پھر کیا ہوتا ہے، اس کے اثرات پوری قوم پر ہوتے ہیں۔ ہمارے یہاں پوری قوم اس وقت
پوری قوم, میں دعوے سے کہہ رہا ہوں کوئی 1% لوگ جو ہیں انہیں استثنا دے دینی چاہیے کہ ان کے ضمیر ابھی نہیں بکے. باقی سارے کے سارے لوگ جہاں جہاں بیٹھے ہیں وہ بکاؤ مال ہیں, بکے ہوئے ہیں اور کرپشن کرنے پہ تلے ہوئے ہیں. آپ کسی دکان پہ چلے جائیں, 2 نمبر چیزیں پڑی ہوئی ہیں وہاں, آپ کو خالص نمک مرچ نہیں مل سکتے, آپ کو مسالہ جات خالص نہیں مل سکتے, آپ کو آٹا خالص نہیں ملے گا, آپ کو گھی خالص نہیں ملے گا, کوئی چیزیں آپ کو خالص نہیں ملتی. جس ملک میں یہ لکھا ہو کہ خالص ترین دیسی گھی, تو مطلب یہ لکھنے کی ضرورت ہے اسلامی ملک میں کہ خالص ترین یا خالص, یہاں کیٹیگری بن گئی ہے ایک خالص ترین. تو جو لکھتا ہے نا خالص ترین, اس پہ سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ بد دیانت ترین آدمی ہے جس کو اتنے زور سے لکھنا پڑا کہ خالص ترین. جس ملک میں کوئی چیز خالص نہ مل رہی ہو وہ باہر لکھ دیتا ہے مدینہ جنرل سٹور, مدنی فلاں فلاں. تو یہ ظلم ہے اس قوم کے ساتھ, اور اسلام کے ساتھ ہم دھوکہ کر رہے ہیں. اللہ پروردگار نے جو وعدے کیے نا قرآن کریم میں, اور انہوں نے کہا ہے کہ ایسے لوگوں کے حج زکوٰۃ قبول نہیں کروں گا, وہ لوگ ہیں جو دھوکہ دے کے پیسے کماتے ہیں, حرام کی کمائی کماتے ہیں, اور ان سے وہ حج اور عمرے کرنے جاتے ہیں. تو جب پورا معاشرہ اس سم چل نکلا ہو تو خوشیاں کیسے آ سکتی؟ جو آپ نے کہا کہ ہماری زندگی میں صرف دکھ ہی دکھ ہیں, ہماری زندگی میں کوئی خوشی نہیں ہے. ہمارے لوگ کھیلنے جاتے ہیں 2020 ورلڈ کپ, وہ بھی ہار کے آ جاتے ہیں. جہاں بھی ہم جاتے ہیں اس کی وجہ یہ کہ ہمارے لوگ پھر بعد میں تبصرے کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ ہمارا فلاں کھلاڑی بک گیا تھا. اور آپ کو پتہ نا اس دفعہ کرکٹ ٹیم کے کھلاڑیوں میں یہ جو لابنگ ہوئی, تو ایک کھلاڑی نے تو واضح طور پر پریس کانفرنس میں کہا کہ اس دفعہ بھی ہمارا جو میچ ہے فکس ہے, فلاں فلاں کھلاڑی بکا ہوا تھا اور وہ جوا کھیل رہا تھا جس کی وجہ سے ہم ہارے ہیں. تو یہ ہمارے جو کھیل ہیں, اچھا ہمارا کھیل ہاکی ہے اور ہاکی کا کوئی پرسان حال نہیں ہے, حکومت پوچھنے والی بھی نہیں ہے, حکومت کو یہ بھی نہیں پتا ہوگا کہ ہمارے ہاکی کے پلیئرز کون سے ہیں. میں لکھ کے دیتا ہوں, آپ پروگرام کے اینکر پرسن ہیں, میں لکھ کے دیتا ہوں کہ آپ نہیں بتا سکتے کہ ہمارے ہاکی کی ٹیم جو ہے ان کے نام کیا ہیں, اور یہ بھی نہیں بتا سکیں گے کہ ہاکی کی ٹیم کا اس وقت کیپٹن کون ہے. اسی طرح آپ کو فٹ بالرز کے نام نہیں آتے ہوں گے کہ ہماری فٹ بال کی ٹیم تو ہے نا جی. آپ نے ارجنٹینا جو آج فٹ بال جیتا ہے, ورلڈ کپ جیتا ہے فیفا کا, آپ اس کا ذکر کر رہے ہیں, تو کیا ہمارے ملک میں فٹ بال کی ٹیم نہیں ہے؟ صدر پاکستان کو قسم دے کے فوری طور پر کوئی صحافی پوچھے کہ آپ فٹافٹ اپنے جو آپ کا فٹ بال کی ٹیم ہے یا ہاکی کی ٹیم ہے ان کے نام بتا دیں. آپ کا صدر نہیں بتا سکے گا جو پورا ملک چلا رہا ہے. تو میں تو یہاں تک لطیفہ سنا دیتا ہوں, بس اوقات کہتا ہوں کہ جو ہمارے کوچ ہیں نا فٹ بال کے یا ہاکی کے, انہیں آپ پروگرام میں بلا لیں اور تو سامنے نام لکھ کے لا, ایمانداری سے بتانا ہے کھلاڑیوں کا نام بتا دو, تو وہ نہیں بتا پائے گا. یہاں تو یہ عالم ہے, قوم کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہماری, بلکہ اب تو لوگوں کو یہ بھی نہیں پتا, وہ سمجھتے ہیں ہماری جو قومی کھیل ہے وہ کرکٹ ہے, وہ ہاکی تو سمجھتی نہیں ہے. ہاں جی. تو نوجوانوں کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمارا قومی کھیل ہاکی ہے. ویسے تو لوگوں کو یہ بھی نہیں پتا ہمارا قومی لباس کیا ہے, ہمارا قومی پھول کون سا ہے وغیرہ وغیرہ, قومی جانور کون سا ہے ہمارا. بچوں کو تو نہیں پڑھایا نہیں جاتا یہ, بچوں کو صرف قومی شاعر کا اور قومی ترانے کا پتہ ہے, اس کے علاوہ کچھ بھی پتہ نہیں ہے. تو خیر جب آپ اس کی سرپرستی نہیں کریں گے, حکومت اس کی سرپرستی نہیں کرے گی. میں نے وہ بات کر رہا تھا کہ آپ تھے اس دیسی کشتی کی فیڈریشن میں, وہاں آپ گئے تو آپ نے دیکھا کہ ان کو بھی یہی رونا تھا کہ حکومت جو ہے ہماری سرپرستی نہیں کرتی. اور آپ نے دیکھا اس روز انہوں نے اپیل کی ہے مہیر حضرات سے کہ ہمارے اکھاڑوں کے خرچے اٹھا لیں, ہمیں سردائی ہی صرف کوئی فراہم کر دے. بڑے بڑے سرمایہ دار بیٹھے ہیں آپ کے گجرانوالہ میں, بڑے بڑے صنعت کار بیٹھے ہیں. تو انہوں نے کہا تھا کوئی ایک سرمایہ دار ہمارے اکھاڑے کے سارے اخراجات نہ اٹھائے. آپ کو پتہ نا کہ ایک شہ زور جو ہوتا ہے ایک پہلوان بننے کے لیے, اس میں روزانہ کتنا گوشت کھانا ہے اور کتنے پھل کھانے ہیں جی, کتنی خوراک ہے اس کی. تو انہوں نے ساری خوراک کی تو بات ہی نہیں کی, انہوں نے کہا جی صرف ہمارے اکھاڑے میں آپ سردائی کا خرچہ ہی اٹھا لیں, کوئی بندہ تو ایسا کرے. تو مطلب جب آپ اپنے لوگوں پہ توجہ نہیں دیں گے, حکومت اس کی سرپرستی نہیں کرے گی, بڑے لوگ اس کی سرپرستی نہیں کریں گے, بڑے سرمایہ دار اس کی سرپرستی نہیں کریں گے, ملٹی نیشنل کمپنیاں اس کی سرپرستی نہیں کریں گی, تو پھر وہ کھیل جو ہوتے ہیں اپنی موت مر جاتے ہیں, پھر قوم میں خوشیاں نہیں آتی. اب آپ کو کتنی مدت ہو گئی ہے بڑا ایونٹ جیتے ہوئے آپ کی ٹیموں کو, کسی بھی ٹیم کو, تو وہ کیوں نہیں ہوتا کہ حکومت کی سرپرستی نہیں اور لوگوں کی توجہ نہیں ہے. آپ کی جو ملٹی نیشنل کمپنی ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ پوری دنیا میں اس وقت کرکٹ کھیلی جاتی ہے, تو پھر وہ کرکٹ کی ٹیمیں بنائیں گے, اس پہ جوا کھیلیں گے, اس پہ جو جوا لگتا ہے, جتنے پیسے انہوں نے جیتے ہیں غور تو کریں نا, 45 کروڑ ڈالر ہے شاید, مجھے تو اب یاد نہیں ہے, یہ 45,000 ہے, مجھے نہیں پتا, میں نے سرسری سا اس کا پڑھا ہے, آپ کو زیادہ علم ہوگا. تو جتنے پیسے وہ جیت رہے ہیں اور جو جتنے پیسے ٹیموں کو مل رہے ہیں, اتنے پیسوں میں ایک یونیورسٹی بن جاتی ہے, ایک ادارہ بن جاتا ہے.
ہمارے ملک میں وہ پیسہ کیوں نہیں آتا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ حکومت یہ سمجھتی ہے، وہ تو حکومت کو چلانا بھی ضروری نہیں نا سمجھتے. ہم ملک نہیں چلا سکے، جیسے آپ نے کہا کہ ہم سنجیدگی سے، ٹیم تو بڑی دور کی بات ہے، ہم تو اپنا ملک نہیں سنجیدگی سے چلا. تو ہماری جمہوریت دیکھیں کیسے لڑکھڑا پڑتی ہے، ہم سنجیدہ ہی نہیں ہیں. آپ ایک اسمبلی نہیں چلا سکے سارے مل کے، اور اس اسمبلی میں دنیا کا قابل ترین بندہ تھا نا عمران خان، جو کہتے ہیں کہ میں نے دنیا دیکھی ہے اور میں نے یورپ میں رہا ہوں، میں یہ کیا وہ کیا. تو آپ دیکھیں کیا ہوا پھر، وہ چلا نہیں سکے. آپ ان سے پنجاب نہیں چل رہا. اور انہوں نے کل جو ہم بات کر رہے تھے کہ انہوں نے، پھر میں آ گیا ہوں کبڈی کے میچ کی طرف، کہ عمران خان صاحب نے جو اسمبلیوں سے جانے کا وعدہ کیا ہے قوم سے کہ ہم جمعے والے دن اسمبلیاں تحلیل کر دیں گے، اور میں نے کہا تھا کہ یہ کبھی نہیں ہونا. اب آصف علی زرداری صاحب کا جو لاہور کی یاترا ہے، جو لاہور کا ان کا پھیرا ہے، آپ اس کو کیا سمجھتے ہیں کہ وہ رائے گاہ جانے والا ہے؟ زرداری صاحب اپنے پتے کھیل گئے ہیں، اور ڈیفینیٹلی انہوں نے یہ جو کل کی ان کی انٹرویو دیا ہے جو پرویز الہی صاحب نے، اور جس میں انہوں نے عمران خان صاحب پر تیر برسائے ہیں، اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی تو شورٹی ہے، انہیں کوئی نہ کوئی یقین دہانی کرائی گئی ہے. اور اس کے بعد پرویز الہی صاحب نے پھر کل گن گئے ہیں جناب آصف علی زرداری صاحب کے. انہوں نے کہا کہ میں ان کی سیاسی بصیرت سے بڑا متاثر ہوں، وہ بڑے مدبر سیاستدان ہیں. اسی طرح انہوں نے محترمہ مریم نواز کی بڑی تعریفیں کی ہیں کل. تو اب ہوا کے رخ بتا رہے ہیں نا. آج سے صرف 5 دن پہلے انہوں نے فرمایا تھا کہ میرا لیڈر عمران خان ہے. اچھا بھائی، آپ کا لیڈر عمران خان ہے تو جو آپ کے لیڈر نے کہا آپ اس کی تائید کرتے. اچھا، مجھے بڑی خوشی ہوگی جس روز وہ کہیں گے کہ میرا لیڈر جو ہے وہ میرا بڑا بھائی چودھری شجاعت حسین ہے. اس روز ان کی عزت بچ جائے گی. لیکن یاد رکھیے گا، جب مت مر جاتی ہے نا بندے کی، جب اس پہ زوال آتا ہے تو پھر اس کی عقل کام نہیں کرتی. اس وقت چودھری پرویز الہی کی عقل کام نہیں کر رہی. وہ کبھی کہتے ہیں میرا لیڈر عمران خان ہے، یہ گھروں کا ٹکرایا والی گل ہے نا. تو اب کبھی وہ کہتے ہیں میرا لیڈر عمران خان ہے، کل وہ کہہ رہے تھے آصف علی زرداری کی بصیرت سے بڑا متاثر ہوں، پھر انہیں محترمہ مریم نواز کی تعریفیں کرنی پڑی. تو بھائی یہ کیوں آپ کر رہے ہیں؟ اس وجہ سے کر رہے ہیں کہ اب آپ دھوبی کے جانور بن گئے، آپ نہ گھر کے ہیں نہ گھاٹ کے ہیں. تو اب آپ کبھی اپنا لیڈر کہیں گے عمران خان کو، کبھی آپ آصف علی زرداری کی تعریفیں کریں گے، اور کبھی مریم نواز کی کہ کسی طرف تو میرے سینگ سمائیں، کہیں تو مجھے جگہ ملے. نہ جہاں میں کہیں اماں ملی، جو اماں ملی تو کہاں ملی. اب دیکھیے کہاں اماں ملتی ہے انہیں. تو ہم لوگ تو اپنا ملک نہیں چلا سکتے، ہم اپنی پارٹیز نہیں چلا سکتے. چودھری شجاعت حسین صاحب سے کو پوچھے اپنی پارٹی آپ چلا سکتے ہیں؟ وہ نہیں چلا پائے، ان سے ان کی پارٹی نہیں سنبھالی گئی، ان کا چھوٹا بھائی ان سے نہیں سنبھالا گیا. تو آپ نے ملک کیا چلانا ہے؟ آپ نے جو جتنی بھی ایڈمنسٹریشنز ہیں، ٹیمیں ہیں، وہ کیسے چلانی ہے؟ یہ ایک سوالیہ نشان ہے. تو ہم اس حوالے سے ذبح حالی کا شکار ایک قوم ہے. میں جب بھی اس پروگرام میں بیٹھتا ہوں تو آپ کو پتا ہے کہ میں بار بار اپنے دیکھنے والوں کو مخاطب کرتا ہوں اور انہیں کہتا ہوں کہ خدا کا واسطہ آپ کب جاگیں گے؟ آپ کو کب پتا چلے گا؟ آپ ان لوگوں کو کب سمجھیں گے؟ مطلب بڑا مجھے دکھ ہوتا ہے کہ اقتدار جو ہے وہ کس قدر اندھا کر دیتا ہے. آپ نواز شریف صاحب کی فیملی کو لیں. آپ کو پتا ہے نواز شریف صاحب اپنے باپ کے میت کو کاندھا نہیں دے سکے تھے، ان کا جنازہ نہیں پڑھ سکے تھے. پھر ان کی والدہ گئی دنیا سے، پھر ان کی مسز گئی دنیا سے. تو یہ سیاست ایسا ہی کھیل ہے، اس میں آپ اپنوں کو بھی کندھا نہیں دے پاتے، آپ اپنوں کے لیے کچھ نہیں کر پاتے. اب چودھری برادران کی مثال ہے. آپ دیکھیے وہ کیسے ان کا شرازہ بکھرا ہوا ہے. اور جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ پرویز الہی صاحب کو اب سمجھ نہیں آتی وہ اپنا لیڈر کسے کہیں. اور میں نے بار بار کہہ رہا ہوں، ہر پروگرام میں کہہ رہا ہوں کہ چودھری پرویز الہی کی عزت اس میں ہے جس روز وہ کہیں گے کہ میرا لیڈر چودھری شجاعت حسین ہے، میرا بڑا بھائی میرا لیڈر ہے. میں نے ان سے انگلی پکڑ کے انہوں نے مجھے چلنا سکھایا تھا، انہوں نے مجھے بتایا تھا کہ سیاست کیا ہوتی ہے. تو اب ادھر کی تعریفیں کرنے، کبھی ان کے لیڈر عمران خان صاحب ہوتے ہیں، کبھی کوئی ہوتا ہے، کبھی کوئی ہوتا ہے. تو یہ ہوتا ہے. اچھا، لیکن وہ اب میری اطلاعات کے مطابق آج میرے ایک دوست ہیں، انہوں نے بتایا کہ چودھری صاحب بڑے قائم ہو گئے ہیں. انہوں نے جو آصف علی زرداری، آ گیا ہوں میں کبڈی کے میچ کی طرف، تو انہوں نے آصف علی زرداری صاحب سے کہا ہے جی کہ آپ فوری طور پر اتحادیوں سے کہہ کے پنجاب میں تحریک عدم اعتماد لائیں. تو جو وہ 10 ووٹ تھے نا، اب وہ میرے خلاف پڑ جائیں گے کاف لیگ کے. تو یوں تحریک عدم اعتماد ناکام ہو جائے گی، اور اس کے بعد پھر جو وہ ڈیل کر رہے ہیں، اس کے بعد پھر حکومت فلاں کی بن جائے گی، اور پھر یہ ہوگا وہ ہوگا. اور اطلاعات یہ ہیں کہ چودھری پرویز الہی صاحب نے کہا ہے کہ میں پھر اسے تنخواہ کم کرنے تیار ہوں. اب چونکہ نواز شریف صاحب مجھے وزیر اعلیٰ پنجاب نہیں بنائیں گے، سمجھ آ رہی ہے، تو مجھے دوبارہ اسپیکر ہی بنا دیں اور ہمیں وزارتیں دے دیں. وہ آنے والی جگہ پہ آنے کے لیے تیار ہیں، وہ اسی تنخواہ میں کام کرنے کے لیے تیار ہیں. لیکن سنا ہے کہ میاں نواز شریف صاحب اس بات کو بھی نہیں مان رہے بھی، اور انہوں نے وقت مانگ لیا سوچنے کا. انہوں نے انکار تو نہیں کیا آصف علی زرداری صاحب کو، لیکن انہوں نے اس پہ سوچ وچار کے لیے وقت مانگ لیا. اور مجھے لگ رہا ہے کہ کچھ نہ کچھ اب کھچڑی پکنے والی ہے. آج کا دن بڑا امپورٹنٹ ہے لاہور کی سیاست میں. تخت لاہور کے لیے آج کا دن بڑا اہم ہے. آج کچھ پیش رفت ہوگی
اور کل کوئی نہ کوئی موومنٹ ہو جائے گی, کوئی موو جو ہے وہ آگے بڑھے گی اور پتہ چل جائے گا ہمیں کہ پنجاب کا تخت لاہور کا مستقبل کیا ہے. بہرکیف یہ طے شدہ ہے کہ چودھری صاحب جو ہیں انہیں سمجھ آ گئی ہے کہ اگر میں عمران خان صاحب کے پیچھے لگا رہتا ہوں تو میرا آج بھی نہیں اور میرا کل بھی نہیں آنے والا, میری زندگی تباہ ہو جائے گی, میری سیاسی زندگی تباہ ہو جائے گی. اس بات کی انہیں سمجھ آ گئی ہے پرویز الہی صاحب کو. اور میں ایک مرتبہ پھر انہیں مشورہ دے رہا ہوں کہ وہ اپنے بڑے بھائی کے پاس جائیں, ان کے پاؤں پکڑ لیں, ان سے معافی مانگ لیں, اپنا گھر بچائیں, اپنی کاف لیگ بچائیں. ان کی عزت جو ہے وہ کاف لیگ کی وجہ سے ہے. جتنی بھی کاف لیگ کا حجم جتنا مرضی چھوٹا آ گیا, لیکن ان کی عزت انہوں نے جو اس میں مطلب گروپس بنا دیے, اس کی وجہ سے کاف لیگ جو ہے وہ ٹوٹے ٹوٹے ہو گئی ہے. جیسے دلیر مہندی کا دل ٹوٹے ٹوٹے ہوا تھا, تو ایسے ان کی پارٹی ٹوٹے ٹوٹے, اس نے کہا دل ٹوٹے ٹوٹے ہو گیا جی, تو اس طرح سے ان کی کاف لیگ ٹوٹے ٹوٹے ہو گئی ہے. اب ضروری ہے کہ وہ ان ٹوٹوں کو اکٹھا کریں, ٹکڑوں کو اکٹھا کریں اور کوئی الفی لگا کے, محبت والی الفی, تو اس کو جوڑیں تاکہ ان کی پارٹی کا وجود سلامت رہے. خیر, آج کا دن بڑا اہم ہے لاہور کی سیاست کے لیے, تخت لاہور کے لیے. آج پھر 2 میٹنگز ہیں بڑی امپورٹنٹ, اور لگ رہا ہے کہ ان میں کوئی نہ کوئی چیزیں طے پا جائیں گی. اور پرویز الہی صاحب جو ہیں انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ اب عمران خان صاحب کے ساتھ میں نے نہیں چلنا. آج انہوں نے اپنی اسٹیٹمنٹ بدل لینی ہے. ان کے پاس جواز بن گیا ہے یہ باجوہ صاحب والا, کہ اب جواز تو کوئی نہ کوئی بنانا تھا, تو انہوں نے بنا لیا کہ جناب آپ نے چونکہ باجوہ صاحب میرے ابو کے خلاف بات کی ہے تو ہم لوگوں نے آپ کے ساتھ نہیں چلنا. ٹھیک ہے, تو کوئی نہ کوئی جواز تو نکالنا تھا, یہ جواز انہوں نے نکال لیا. اب اس سے یہ ہوگا ابو جی بھی خوش ہو جائیں گے اور ان کو بات آگے بڑھانے کے لیے کوئی جواز بھی مل گئے. خیر, جو آپ کا سوال تھا, ایک تو ہم پورے ارجنٹینا کو مبارکباد پیش کرتے ہیں, پوری قوم کو مبارکباد پیش کرتے ہیں. انہوں نے کھیل کے میدان میں اپنا بہترین مظاہرہ کیا, اور اس میں یہ جو لوگ کہہ رہے ہیں نا جی کہ یہ اتفاق ہوا ہے, انہوں نے بڑی ٹیموں کو پچھاڑ دیا, ایسا نہیں ہوا. وہ مسلسل جیتے آئے ہیں جی, مسلسل بڑی بڑی ٹیموں کو, 4 بڑی ٹیموں کو, ویسے تو ساری بڑی ٹیمیں تھیں لیکن 4 تو بہت بڑی ٹیمیں تھیں جن کو ہرا کے وہ یہاں تک پہنچے ہیں. تو یہ اتفاق سے نہیں آئے, یہ مسلسل محنت سے آئے ہیں. جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ اپسیٹ ہوا ہے, میں نہیں مانتا کہ اپسیٹ ہوا ہے. بھائی اتنے بڑے اپسیٹ ہوئے ہیں, انہوں نے ساری ٹیموں کو پچھاڑا ہے, بڑی بڑی جو ٹیمیں تھیں ان کو پچھاڑ کے, جو ورلڈ چیمپئن تھے انہیں پچھاڑ کے وہ آگے آئے ہیں. تو یہ اپسیٹ نہیں ہے, یہ مسلسل محنت ہے. وہ اپنی محنت کی وجہ سے آگے آئے ہیں. انہوں نے بہت اچھے کھیل کا مظاہرہ کیا, اور اس کے پیچھے لگتا ہے کہ انہوں نے پچھلے کئی سال کی ریاضت ہے, ان کے کوچ بہت اچھے تھے, وہ بڑے کمیٹڈ تھے. وہ سارے کے سارے کھلاڑی جو تھے وہ اپنے ملک کے لیے لڑے ہیں, وہ اپنی قوم کے لیے لڑے ہیں, اور وہ اپنی ذات کے لیے لڑے ہیں. اس لیے وہ کامیاب ہوئے ہیں. وہ ورلڈ کپ تک نہ صرف پہنچے بلکہ وہ ورلڈ کپ جیتے. جو لوگ اسے اپسیٹ کہہ رہے ہیں وہ زیادتی کر رہے ہیں. یہ اپسیٹ نہیں ہے. اپسیٹ جو ہوتا ہے وہ کوئی ایک میچ ہوتا ہے جس میں آپ کی لک کام کر جاتی ہے, کسی ٹیم کا ایک برا کھیل جو ہوتا ہے انہیں ہرا دیتا ہے. لیکن اب مسلسل جو کامیابیاں ہوتی ہیں وہ آپ کی لک کی وجہ سے نہیں ہوتی ہیں, وہ آپ کی محنت کا نتیجہ ہوتی ہیں, آپ کی کمٹمنٹ کا نتیجہ ہوتی ہیں. تو وہ لوگ اپنے ملک کے لیے لڑے ہیں, اپنی قوم کے لیے لڑے ہیں, اور اپنی ٹیم کے لیے لڑے ہیں, اپنی ذات کے لیے لڑے ہیں, تو آج وہ جیتے ہیں. یہ بڑی قوموں کی نشانی ہوتی ہے. یہ اس بات کی علامت ہے کہ وہ قوم جو ہے انہوں نے کھیل کو بھی اپنی پریسٹیج کا, اپنی غیرت کا, اپنی عزت کا مسئلہ بنایا ہوا ہے. اور ہم نے اللہ کے فضل و کرم سے ہمارے لیے تو یہ ملک جو ہے یہ بھی ہماری عزت کا مسئلہ نہیں ہے. ہمارے ملک کی عزت ہماری عزت کا مسئلہ نہیں ہے. ہمارے ملک کی عزت جو ہے, ہم لوگوں نے اپنے ملک کی عزت کو داؤ پہ لگایا ہوا ہے. ہم نے کسی شعبے میں بھی ترقی نہیں کی, اور ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم نے کسی شعبے میں ترقی کرنی بھی نہیں ہے. وہ کھیل کا میدان ہو, وہ بینکنگ ہو, وہ کوئی بھی میدان ہو, ہم نے فیصلہ کر لیا. ہم نے اپنی ساری جو قومی اثاثے تھے وہ بیچنے شروع کر دیے. آپ کو پتا نا روز ویلٹ جو تھا نیو یارک میں, ہم نے وہ بھی بیچ دیا ہے. ہم اپنے سفارت خانے بیچ رہے ہیں, ہم نے ساری چیزیں بیچ دی ہیں. اس ملک میں جو کچھ بھی تھا, PIA اسٹیل مل, ہم نے سب کچھ گروی رکھا, ہم نے سب کچھ بیچ دیا. ہم نے اس ملک کی تمام موٹر ویز, ہائی ویز جو تھیں وہ گروی رکھی, بیچ دی ہم نے. تو جتنے بڑے ادارے تھے وہ ہم نے گروی رکھے, ہم نے بیچ دی. ہم نے PTCL جیسا ادارہ جو بہت زیادہ فائدہ دیتا تھا, ہم نے وہ بھی بیچ دیا. تو ہم لوگوں نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم لوگوں نے ترقی نہیں کرنی, ہم نے پیچھے جانا ہے. اور ہم نے پاکستان کو 1947 کی اس جگہ پہ لے کے جانا ہے جہاں پہ سر کٹے تھے, جہاں پہ ہمیں یہ یقین نہیں تھا کہ ہم پاکستان بنا لیں گے. ہم نے 1947 سے بھی پیچھے لے کے جانا ہے. ہم نے بڑی تیزی کے ساتھ تنزلی کا سفر شروع کیا ہے. ہم ریورس گیئر پہ ہیں, اور ریورس گیئر پہ ہم جا رہے ہیں 180-220 کی سپیڈ پہ. تو اتنی رفتار سے جب قومیں واپس جاتی ہیں تو ایکسیڈنٹ بھی ہوتے ہیں. پھر راستے میں بہت ساری ایسی کھائیاں بھی آتی ہیں جن میں گرنا آپ کا مقدر ہوتا ہے. تو ہم کہاں کہاں گریں گے, کس کس کی نظروں میں گریں گے,
پاکستان اس وقت جس دوراہے پہ کھڑا ہے یہاں خوشیاں بڑی دور کی بات ہے. جیسے آپ نے فرمایا تھا کہ ہمارے حصے میں کوئی خوشی نہیں ہے کہ ہمیں کوئی ٹیم خوشی دے اور وہ کہے کہ لیں ہم یہ جیتے ہیں. تو ہم نے سارا کرکٹ پہ فوکس کیا. ہم تو کرکٹ نہیں جیت سکتے. کرکٹ پہ اربوں روپے ہم خرچ کرتے ہیں, ہم تو وہ نہیں جیت سکتے. تو جن ٹیموں کو ہم نے پچھاڑ دی ہے, جن پہ تو کبھی ہم نے توجہ نہیں دی, جن کے ناموں کا آپ کو نہیں پتا, جی آپ کے کوچز کو ان کے ناموں کا نہیں پتا ہوتا, آپ کی فیڈریشن کے جو چیئرمین ہیں ان کو ناموں کا نہیں پتا ہوتا کہ میری فیڈریشن میں کھلاڑی کون کون سے ہیں, اور انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا وہ کس حال میں ہے, کسی کے گھر میں چولہا چل رہا ہے کہ نہیں چل رہا. اگر آپ کو یہ بھی نہ پتا ہو کہ ہمارے ملک میں اس وقت اکھاڑے کتنے ہیں اور کتنے بند ہو چکے ہیں اکھاڑے, کون کون سے اکھاڑے کس وجوہ کی بنا پر بند ہوئے, تو پھر آپ نے کیا خوشیاں لانی ہیں؟ آپ کے لوگ آپ کو کیا خوشیاں لا کے دیں گے؟ وہ آپ کو کون سے چیمپئن شپ جتا کے دکھائیں گے؟ تو پاکستان جو اس وقت پوری قوم کا اللہ حافظ ہے. اور جو میں پروگرام کے آخر میں کہا کرتا ہوں, جب تک پاکستان کے حقیقی وارث پاکستان کے عوام نہیں جاگ جاتے, جب تک وہ عمران خان کے پیچھے لگے رہیں گے, آصف علی زرداری کے پیچھے لگے رہیں گے, نواز شریف شہباز شریف کے پیچھے لگے رہیں گے, مولانا فضل الرحمان کے پیچھے لگے رہیں گے, MKM والے ان کے پیچھے لگے رہیں گے, تب تک یہی ہوگا کہ وہ سارے لوگ روپے بناتے رہیں گے. فضل الرحمان اپنی جائیدادیں بناتے رہیں گے, آصف علی زرداری اپنی جائیدادیں بناتے رہیں گے, نون لیگ والے اپنی لوٹ مار کرتے رہیں گے, اپنے مقدمات ختم کرتے رہیں گے, اس قوم پہ قرضوں کے انبار بڑھتے رہیں گے. ان کے لیے ان کے بچے جو ہیں وہ فٹ پاتھوں پہ پیدا ہوتے رہیں گے, ان کے لیے کھانے کی کوئی چیز خالص نہیں رہے گی, اور قرضے انہوں نے دینے ہوں گے. ان کے حکمران اور شور وفا جو ہیں وہ اللہ تللے کریں گے ان کے پیسوں سے. اور میں کہوں گا کہ کسی قوم کو, عنایت حسین بھٹی صاحب کا جملہ ہے, جو فلم سٹار تھے عنایت حسین بھٹی, انہوں نے کہا تھا کہ کسی قوم کو اگر غیرت مند بنانا ہے تو ان کو ان کی تاریخ سے روشناس کروایا جائے, انہیں کہا جائے کہ وہ اپنی تاریخ پڑھیں, اور اگر کسی قوم کو بے غیرت بنانا ہے تو انہیں کہیے کہ وہ تاریخ نہ پڑھے. تو پاکستانی قوم ذرا اپنی بھی تاریخ پڑھیں, اور ان کے ساتھ رشیا ہے, رشیا کی تاریخ پڑھیں کہ رشیا کا انقلاب کیسے آیا تھا وہ ضرور پڑھیں, کارل مارکس کون تھا, اس کا فلسفہ کیا تھا, اور اس کے ساتھ ایران ہے, خمینی کے ذریعے ایک انقلاب آیا تھا, اس کی جانکاری بہت ضروری ہے قوم کے لیے. پھر انقلاب فرانس ہے, اور اس کو جاننا بہت ضروری ہے کہ فرانس کے اس وقت کیا حالات تھے, ملکہ ماری انطونیٹ نے کیا کہا تھا, اور نپولین بوناپارٹ کو کیا دکھ تھا کہ وہ اتنا بڑا انقلاب لے کے آیا تھا. اس کو ضرور پڑھنا ہے. اور اس سے بڑھ کر آپ نے جانا ہے حضرت عمر بن عبدالعزیز کی خلافت پہ, وہ سارا دور پڑھنا ہے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے کیا کیا تھا. میں اس پروگرام میں ذکر کر چکا ہوں. اور اس کے بعد پھر آپ نے خلفائے راشدین کا جو دور ہے, حضرت علی کرم اللہ وجہہ, حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان کے ادوار دیکھنے ہیں آپ نے کہ ان لوگوں نے رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسے سیکھا تھا, اور پھر انہوں نے کیسے ڈیلیور کیا. اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ پھر پوری ریاست میں کوئی ایک بندہ زکوٰۃ لینے والا نہیں تھا, کوئی بندہ ضرورت مند نہیں تھا, سارے بندے تونگر تھے. سب لوگ اس انتہا پہ تھے کہ وہ کہتے تھے منو دسو میں زکوٰۃ کنوں دوں, میں صدقہ خیرات کرنا چاہتا ہوں. جی. تو قومیں ایسے بنتی ہیں جب آپ اپنے نبی سے کچھ سیکھ لیں گے. تو میں نے کہا کہ آپ کے پاس سیکھنے کے لیے بہت کچھ ہے. مسلمان کسی سے نہ سیکھیں, وہ نہ جائے رشیا کی طرف, وہ نہ دیکھے فرانس کی طرف, وہ صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے جن کی انہوں نے تربیت کی تھی, وہ ان کے تربیت یافتہ جو لوگ تھے, حضرت ابو بکر صدیق, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت عثمان غنی, مولا علی کرم اللہ وجہہ, حضرت عمر بن ولید, حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان کے ادوار دیکھیں, پھر آپ کو سمجھ آئے گی کہ رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی کیسے تربیت کی تھی, اور پھر انہوں نے کیسے ڈیلیور کیا. ان کے پاس پونے 2 سال بھی ہیں, سوا 2 سال. آپ تو کہتے ہیں نا مجھے 3.5 سال ملے, پونے 4 سال ملے. حضرت ابو بکر صدیق کو کتنا دور ملا تھا, ذرا غور کریں, صرف سوا 2 سال کی خلافت ہے. اور پھر حضرت علی کے پاس دیکھ لیجیے, ان کی خلافت کتنی طویل ہے. جنگیں ختم نہیں ہو رہی تھی, جنگ صفین کا مسلمان آپس میں لڑ پڑے تھے. کوئی مسلمان یہ کہہ سکتا ہے میں تونگر نہیں تھا, جنگیں اپنی جگہ پہ ہیں. ہاں, حضرت عمر بن عبدالعزیز کا دور دیکھیں تو آپ کے دور آئیڈیل دور ہیں. آپ کچھ سیکھنا تو چاہیں اپنے لوگوں سے, بہت کچھ ہے ان کے پاس. رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم کے جو جانشین ہیں, جو ان کے غلام ہیں, ان سے سیکھنے کے لیے بہت کچھ ہے. پھر رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا دور آپ دیکھ لیں, جو مدنی زندگی ہے, کیسے تونگر ہوئے پھر مسلمان, کہ ایک مسلمان کے گھر میں کتنی دولت تھی. تو یہ سارا بھی دیکھیں. پھر یہ دیکھیں کہ جب ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا تب وہ کتنے وفادار تھے رسول اللہ کے, اور آپس میں کتنی محبت کرتے تھے, اپنی چیزیں آپس میں بانٹ لی, اپنی بیویاں تک بانٹ لی. تو وہ بہت بڑے لوگ تھے. ہم نے اگر سیکھنا ہو تو ہماری تاریخ بڑی روشن ہے. جب تک ہم اپنی تاریخ سے سبق حاصل نہیں کرتے, ہماری زندگی میں خوشیاں نہیں آ سکتی. ہم کسی میدان میں نہیں جیت سکتے, بے شک وہ جنگ کا میدان ہو, بے شک وہ کھیل کا میدان ہو, اور بے شک وہ پارلیمان کا میدان ہو. ہم ہر جگہ پہ ہاریں گے, ہار ہمارا مقدر ہے جب تک ہم اپنی تاریخ سے سبق حاصل نہیں کرتے.
جی سر، بہت شکریہ. اپنے میزبان سمیر بے کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.